اس لیکچر کے اندر ہم ایکسٹرنل اسٹائل شیٹ کو پڑھیں گے. ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر ان لائن اور انٹرنل اسٹائل شیٹ کو کور کیا تھا. آج ہم ایکسٹرنل اسٹائل شیٹ کو کور کریں گے. اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے میں نے جو یہ اسٹائل کا ٹیگ ایڈر میں بنایا تھا اس کو میں یہاں سے کٹ کرتا ہوں. کٹ کرنے کے لیے کنٹرول ایکس یا میک یوزرز کے لیے کمانڈ ایکس پریس کریں گے تو یہاں سے آپ کا وہ کٹ ہو جائے گا مگر کمپیوٹر میں وہ سیو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. میں ایک فائل کریٹ کرتا ہوں. فائل میں جاتا ہوں اور فائل میں جا کر میں یہاں پہ نیو پہ کلک کروں گا اور CSS پہ ڈبل کلک کر دوں گا. اور یہ ریکارڈ میں نے کاپی کیا اور یہاں سے کمانڈ اے یا کنٹرول اے پریس کر کے سلیکٹ آل کریں گے اور اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں. یہاں پر میں وہ سیو کر دیتا ہوں. اب مجھے اسٹائل کی ٹیگ کی ضرورت نہیں ہے. یہاں سے میں اس کو ریموو کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. ریموو کرنے کے بعد میں نے اس کو سیو کرنا ہے. کمانڈ ایس یا کنٹرول ایس فار ونڈوز یوزرز کنٹرول ایس پریس کرنا ہے. وہ آپ کو سیو کرنے کا کیا کہے گا فولڈر کے اندر. تو ویب سائٹ کے فولڈر کے اندر جو آپ نے ویب سائٹ کا فولڈر بنایا تھا اس کے اندر آپ نے CSS کا فولڈر کریٹ کرنا ہے. کیا کرنا ہے ویب سائٹ کے فولڈر کے اندر ڈیسک ٹاپ پہ اگر میں جاتا ہوں ویب سائٹ کے فولڈر کے اندر آپ نے CSS کا فولڈر کریٹ کرنا ہے اور اس فائل کو اس میں سیو کرنا ہے. نام کیا دینا ہے اسٹائل ڈاٹ CSS. HTML نہیں کرنا ڈاٹ CSS. یہ اب یہ کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹ ہم جس کو کہتے ہیں اسٹائل شیٹ اس ڈاٹ CSS اس کی ایکسٹینشن ہوگی. اس کو ڈاٹ CSS کر کے سیو کرنا ہے. نام دینے کے بعد ہم نے CSS کی ایکسٹینشن دینی ہے اس کو. ٹھیک ہے. سیو ہو گیا ہمارا. اب اس فائل کو ہم نے اپنی مین فائل کے ساتھ لنک کرنا ہے یہاں پر, کیونکہ اب یہاں پر ہم نے اسٹائل کا کوڈ نہیں لکھنا, ہم نے اب فائل میں لکھنا ہے اور وہ یہاں پر اس کے ساتھ لنک ہوگا. آٹومیٹیکلی اس کے ساتھ وہ لگتا جائے گا. کیسے لگے گا ابھی آپ تھوڑی کنفیوز ہوں گے مگر ساتھ ساتھ جب ہم کریں گے اب ہم نے ایکسٹرنل اسٹائل شیٹ کو یوز کرنا ہے کیونکہ یہی ہماری پریکٹس ہوتی ہے جب ہم کوئی ویب سائٹ بنا رہے ہوتے ہیں. ایکسٹرنل اسٹائل شیٹ یوز ہوتی ہے, نہ ان لائن ہوتی ہے نہ انٹرنل ہوتی ہے. اسے وہ صرف آپ کی انفارمیشن کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہم لنک کا ٹیگ لکھتے ہیں. لنک کیا کرتا ہے دوسری فائلز کو لنک کرتا ہے مین فائل کے ساتھ. لنک کا ٹیگ یوز کریں گے. یہاں پہ href لکھیں گے. دیکھیں آپ لکھتے جا رہے ہیں نیچے سجیشن دیتا جا رہا ہے آپ کو رینڈم ویور. href کا ٹیگ ہے. اس کو اگر وہ نیچے آ جائے تو آپ انٹر پریس کریں گے تو وہ اس کو پورا لکھ دے گا. HRE لکھا میں نے, نیچے آ گیا, میں نے انٹر پریس کیا. نیچے کر کے سلیکشن بھی ہو سکتی ہے مگر اگر آپ کا ٹاپ کے اوپر آ رہا ہے href انٹر پریس کریں گے تو آپ وہ سلیکٹ ہو جائے گا. اب دیکھیں میں نے یہاں سے مجھے ڈفرینٹ اور آپشنس انورٹڈ کامرس کے اندر جب میں نے href سلیکٹ انٹر کیا اور آپشنس اوپن ہوگی. براؤز کا مطلب ہے کہ آپ فائل کو اگر میں اس پہ کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں مجھے آپشن دے دے گا کہ آپ فائل کو سلیکٹ کر کے لائیں. جیسے کوئی فائل آپ لنک کر رہے ہیں اپنی ویب سائٹ کے ساتھ. یہ دیکھیں پاپ اپ اوپن ہوا. اس میں یہاں سے اگر اس کو سلیکٹ کروں گا ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں فائل کا نام آٹومیٹیکلی وہاں پہ لکھا گیا ہے. اگر میں یہ نہیں چاہتا میں دوبارہ جاتا ہوں اور اگر آپ دوبارہ یہاں پہ جائیں گے تو یہاں پر آپ کو یہ شو ایک دم سے نہیں ہوگا. اب یہ دیکھیں میں نے بیک اسپیس کر رہا ہوں. یہ میں نے بیک اسپیس کیا. فار ایگزامپل میں یہاں پہ لکھتا ہوں href. میں ایک چیز دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو, ہو سکتا ہے آپ ان پہ کنفیوز ہوں اس پہ. اب میں فار ایگزامپل اس کو لکھ دیتا ہوں یہ والا. اب اگر میں بیک جا رہا ہوں اس کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں, دیکھیں ڈیلیٹ کرنے کے بعد میں نے یہاں پر دوبارہ سجیشن لے کر آنے href. دیکھیں اب سجیشن مجھے شو نہیں کر رہا, کیوں؟ میں نے اس کو ریموو کر دیا. سجیشن لانے کے لیے شفٹ کو پریس کر کے رکھیں گے, شفٹ کو ہولڈ کر کے رکھیں گے اور اسپیس کا بٹن پریس کریں گے. جو بٹن بڑا والا بٹن اسپیس کا ہوتا ہے نا کی بورڈ کے اوپر, یہ ایک نشانی ہے اس کی اسپیس کے بٹن کی, کہ اس کو پریس کرنا ہے. شفٹ کو ہولڈ کر کے رکھنا ہے, اسپیس بٹن کو پریس کرنا ہے تو سجیشن دوبارہ آنے شروع ہو جائیں گے. اب اگر آپ بیک اسپیس دباتے بھی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بیک اسپیس دبایا, href کا دوبارہ آ گیا, انٹر پریس کروں گا. براؤز کا میں نے آپ کو بتا دیا. اب مجھے نیچے سے اس کے اندر اور بھی آپشنس آ رہی ہیں. یہ دیکھیں کلاس 1 جو مجھے یہاں پہ اسٹائل کے ساتھ کلاس 1 کلاس 2 کلاس 3 کلاس 4 وہ ساری یہاں پہ سجیشن میں دے رہا ہے مجھے. اب یہاں پہ یہ دیکھیں CSS کا فولڈر ہے. اس پہ اگر میں کلک کیا فولڈر آ رہا ہے CSS کا. یہ آگے سلیش کا مطلب ہے یہ فولڈر ہے. اس پہ کلک کرتا ہوں تو اس نے ایک اور سجیشن اوپن کیا کہ اس فولڈر کے اندر فائل بھی پڑی ہوئی ہے, اس کو آپ سلیکٹ کرو. میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں. دیکھیں وہ اب اس نے اس کو لنک بنا دیا. ٹھیک ہو گیا. اب میں کیا کروں گا, اس کو ریلیشن بتاؤں گا کہ یہ جو href کا ٹیگ, href ٹیگ بیسیکلی 2 چیزوں کے لیے یوز کرتا ہے. ایک تو فائل کو لنک کرنے کے لیے, دوسرا آپ کو ہائپر لنک بنانے کے لیے. ہائپر لنک کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے آپ نے ویب سائٹ کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں ہوم, پورٹ فولیو, اباؤٹ اس, کانٹیکٹ اس کا پیج ہوتا ہے. اس پہ کلک کرتے ہیں تو ایک پیج اوپن ہوتا ہے. تو وہ جو اس ٹیکسٹ کو کلکیبل بنا رہا ہوتا ہے نا, ہوم یا کانٹیکٹ اس یا پورٹ فولیو کے ٹیکسٹ کو کلکیبل بنا رہا ہوتا ہے, وہ href کا ٹیگ, وہ href کی پراپرٹی ہوتی ہے. اینکر ٹیگ کہتے ہیں اس کو. اے ٹیگ کے اندر ہم href یوز کرتے ہیں. اب جب ہم یوز کریں گے آپ کو پتہ چلے گا, مگر 2 چیزوں کے لیے یوز ہوتا ہے href. یہاں پہ ریلیشن بتانا ہے اس href کا کیا ریلیشن ہے اس ٹیگ کے ساتھ, لنک کے ٹیگ کے ساتھ.
وہ میں بتاتا ہوں کہ REL پریس کریں گے، مجھے سجیشن نہیں دے رہا تو میں شفٹ پلس اسپیس بتا دباؤں گا تو سجیشن دینا ہو جائے گا. وہ دیکھیں نیچے ریلیشن آ رہا ہے. میں یہ کی بورڈ ایرو سے اوپر نیچے کر سکتا ہوں اس کو. کی بورڈ ایرو سے آپ نے اوپر نیچے جانا ہے. ٹھیک ہے، میں اس کو ریلیشن کو سلیکٹ کرتا ہوں، انٹر پریس کروں گا تو اس نے مجھے بتا دیا. آگے اس نے اور سجیشن دے دیے. یہاں پہ میں نے کیا سلیکٹ کرنا ہے، اسٹائل شیٹ. اصل میں یہ کیا ہے، اسٹائل شیٹ ہے. یہ لنک کون سا ہے، اسٹائل شیٹ کا ہے. CSS ہم جس کو اسٹائل شیٹ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس ٹیگ کو میں یہاں پہ کلوز کر دوں گا، سیو کرتا ہوں. اور اس کا یہ ہمارے پاس ایک ٹیگ ہمارے پاس کلوز ہو گیا ریلیشن کا. ہم اسٹائل شیٹ دیا ہم نے، ہم اس کو سیو کرتے ہیں. اور یہ جو CSS ہے اس کو بھی سیو کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں اسٹائل شیٹ کو بھی ہم نے سیو کیا. اگر نہیں اور چل رہا تو اسٹائل کو .CSS میں جا کے اس کو کمانڈ ایس کر دیں، کنٹرول ایس ایک بار کرنا. ہو سکتا ہے آپ نے سیو نہ کیا تو میرا نہیں چلا تھا. میں نے اسٹائل .CSS میں جا کے کمانڈ ایس یا فار میک یوزرز، کنٹرول ایس فار ونڈوز یوزرز سیو کیا. اس فائل کے اندر جو کوڈ تھا وہ سیو جیسے ہی ہوتا گیا، یہاں پر اس کا لنک لگ گیا اور یہاں پہ کلر آنا شروع ہو گیا. اب ورکنگ کیا ہے، ورکنگ سیم وہی ہے، وہی کلاس ہے، وہی آئی ڈی ہے جو میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو سمجھائی تھی. لگ اسی طرح سے رہی ہے. بس کیا ہوا ہے یہاں پہ ہم نے اس کو ایک ایکسٹرنل بنا دیا. ایک فائل کے اندر لکھا کوڈ کو، CSS کے کوڈ کو ہم نے style.css کی فائل کے اندر لکھا. اور اس style.css کی فائل کو ہم نے اپنی کلاس 4 جو ہے، کلاس 4.html کی فائل جو ہے اس میں لنک کروا دیا. اب جو کوڈ وہاں پہ میں لکھتا جاؤں گا، یہاں پر میں اس کو اس کی کلاس دیتا جاؤں گا، وہ کلاس آٹومیٹیکلی اٹھاتا جائے گا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوڈ جو ہوتا ہے لائن بائی لائن رن ہوتا ہے. سب سے پہلے یہ ڈاک ٹائپ رن ہوگا، پھر HTML رن ہوگا، پھر میٹا ٹیگ ہو گیا، پھر ٹائٹل ہوگا. ٹائٹل کے بعد یہاں پہ لنک کا ٹیگ ہوگا. تو لنک آٹومیٹیکلی سارا کوڈ اٹھا کے یہاں سے آپ کا ہیڈر کے ٹیگ پہ یہاں پہ لے آئے گا. اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو فائل پڑی ہوئی ہے CSS کے فولڈر کے اندر، اس کے اندر CSS کا کوڈ لکھا ہوا ہے. براؤزر کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر CSS کوڈ لکھا. اس کے اندر جتنی بھی کلاسیں اور ID بنی ہوئی ہیں نا، کلاسز بنی ہوئی ہیں اور ID بنی ہوئی ہیں، ان سارا کو اٹھا کے لے آؤ. جہاں جہاں پہ وہ یوز ہو رہی ہیں پیراگراف کے اندر، جدھر بھی یوز ہو رہی ہیں اس کے اوپر اس کو لگاتے جاؤ. اب میں نے پیراگراف کے اندر کلاس لکھی ہے پیراگراف کی، تو style.css میں کلاس ہماری بنی ہوئی ہے پیراگراف کی، وہ یہاں پر لگ جائے گی، اس کو دے دے گا. ٹھیک ہے، آٹومیٹیکلی رن. جیسے میں نے سیو کیا دیکھیں کلر چینج ہو گیا. اب اس کو ہم رن کرتے ہیں، گوگل کروم پہ رن کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں اب یہ رن ہو گیا ہمارے پاس. نہیں اس نے دکھایا تھا، میں نے فریش کیا پیج. میں نے میرے خیال میں دوبارہ پہلے بھی رن کیا تھا تو کیشے میں کوئی چیز سیو کی ہوئی ہوگی. ہو سکتا ہے کبھی کبھی آپ کا چیز رن نہ ہو رہی ہو تو کیشے کے اندر وہ سیو ہوئی ہوتی ہے، اولڈ ڈیٹا سیو ہوا ہوتا ہے. اگر رن نہ ہو رہا ہو تو شفٹ کو ہولڈ کر کے رکھیں گے آپ، اور یہ جو فریش والی آئیکن بنا ہوا ہے براؤزر کے اوپر، شفٹ کو ہولڈ کر کے رکھنا ہے اور اس کو کلک کرنا ہے. تو اس کو ہم ہارڈ فریش کہتے ہیں اپنے کوڈنگ کی زبان میں، ہارڈ فریش کرنا ہے. شفٹ کو ہولڈ کر کے رکھنا ہے اور اس کو آئیکن کو پریس کرنا ہے تو یہ ہارڈ فریش ہوگا. تو کیشے جو اولڈ کیشے ہوگا اس کو ڈیلیٹ کرے گا، نئی جو آپ نے چینجنگز کی ہوں گی اس کو شو کر دے گا. آج کے لیکچر میں اتنا ہی. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا. تھینک یو سو مچ.